ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، خدا پاک کا بڑا ہی کرم و احسان ہے. اللہ نے ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائی. قرآن پاک میں رب کریم نے ارشاد فرمایا: وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں. دنیا کا کوئی شخص کسی کو عزت نہیں دے سکتا. دنیا کا کوئی شخص کسی کو ذلیل اور خوار نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ آپ ترجمہ سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں نے حدیث پاک پڑھی. بخاری کی پہلی حدیث، ترمذی کی پہلی حدیث: انما الاعمال بالنیات. سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انسان کی نیت جیسی ہوگی اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہوں گے. قربانی کے اندر سب سے زیادہ اہم رول وہ نیت کا ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں ایک مسئلہ چل پڑا ہے، ایسے مسئلے مسائل بیان کریں گے قربانی کے تعلق سے. تاریخ تو ہم سن چکے ہیں اور عید الاضحیٰ کے وقت ہم بیان سنیں گے، لیکن مسئلے مسائل کے اوپر ہم غور کریں گے آج انشاءاللہ. ہم نے جانوروں کو لیا اور جانور کو لینے کے بعد انسان
قربان کر رہا ہوں اور میں اس سے قربانی کروں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ اللہ میرے سے راضی ہو جائے. درمیان میں شیطان پھر ورغلاتا ہے تو نیت چینج ہو جاتی ہے. دوسری نیت یہ کرتا ہے میں اللہ ہی کے لیے قربانی کروں گا لیکن اپنے لیے بھی گوشت اٹھا کر رکھوں گا. پھر اس کے بعد جب عید کا موقع آتا ہے، جب عید کا دن آتا ہے تو شیطان پھر ورغلانا شروع کرتا ہے اور تیسری دفعہ شیطان اس طرح بہتاتا ہے، شیطان اس طرح انسان کی نیتوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے کہ وہ خود بخود انسانوں کی زبان سے ہم سنتے ہیں قربانی کے وقت کہ بھائی ان چیزوں کو کیا کرو، گھر کے لیے اٹھا کر رکھو، سرا ہے خاندان والوں کو دو، پیر ہے ہمارے خالوں کو دو، اچھا گوشت جو ہے رشتہ داروں کو دو، اور غریبوں کو کوسا گوشت تقسیم کرو. وہی ہڈی والا گوشت، وہی چربی والا گوشت، وہی چھچڑے والا گوشت، وہی اور قسم کے گوشت کیا کرو، غریبوں میں تقسیم کرو. انسان کی تین نیتیں ہوتی ہیں. آج ہم نے خلاصتاً آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی. نیت کا بڑا رول ہوتا ہے، یاد رکھیے. انسان کی نیت راستے میں چل کر آ رہا ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے چل کر آ رہا ہے، نیت کر کے میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے جاؤں گا. آ کر دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے لیکن بعد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کنجوس نہیں ہے، آپ کو جماعت کا ثواب دیں گے. آپ کس پر؟ نیت پر. نیت درست ہونی چاہیے. اب رہا عید کے لیے 2 دن باقی. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عید میں کتنے دن باقی؟ 2 دن باقی ہیں. جس کے پاس 35 سے 30 سے 35 ہزار کا انسان مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. یاد رکھیے میری بات. کم از کم ایک حصہ تو لینا پڑے گا، کم از کم ایک بکرا تو کاٹنا پڑے گا. زکات میں قرض داری ہے، وہ مسئلے ہی گھر کا ہے، وہ زکات کے اندر ہے، قربانی کے اندر نہیں ہے. میری بات پر آپ حضرات غور کریں. قربانی واجب ہے. ابھی حال ہی کے اندر 2 دن پہلے ہمارے سسر کا انتقال ہو گیا. ہم لوگ بھی قربانی کرنا چاہ رہے تھے تو حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب سے ہم نے فون پر رابطہ کیا. حضرت سے پوچھا کہ گھر کے اندر غم کا ماحول چھایا ہوا ہے، کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ حضرت نے ایک جواب دیا. یقیناً یہ جواب ہمارے دلوں کو ایمان کی تازگی، ایمان کی روشنی سے آمادہ کرنے والا ہے. حضرت نے فرمایا گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہو، گھر کے اندر غم کا ماحول کیوں نہ ہو، موت حیات کا مالک اللہ ہے. قربانی آپ پر واجب ہے اگر آپ نے نیت کر دی. قربانی کو ٹال نہیں سکتے ہم لوگ. حضرت نے مثال کے طور پر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے بڑھ کر ہماری کوئی قربانی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے بڑھ کر کوئی قربانی ہے؟ حضرت اسماعیل کی قربانی سے بڑھ کر کوئی قربانی ہے؟ نہیں ہے. اسی لیے حضرت نے کہا کہ آپ نیت کر لیں، کم از کم آپ کو ایک حصہ تو دینا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ہیں. اور کریے ہم کیا سمجھتے ہیں قرض داری کا مسئلہ رہتا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت کہہ رہے ہیں قربانی میرے اوپر واجب ہو رہی ہے، اگر میں حساب لگا کر دیکھوں میں کیا کروں؟ اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نماز کے لیے نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہوں
رہی ہو، نماز کو قضا کرو، اس دن کی نمازوں کو قضا کرو، ظہر کو بھی قضا کر دو۔ قربانی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ قربانی کر رہے ہیں۔ فجر پڑھ لیتے ہیں، فجر کے ساتھ عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 2 دن 3 دن تک لگاتار ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ قربانی کا عمل کر رہے ہیں، قربانی کا عمل کر رہے ہیں، قربانی کا عمل کر رہے ہیں۔ جب موت کے وقت نماز معاف نہیں ہے، بیماری میں نماز معاف نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اگر بیمار ہو تو بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹنے نہیں ہو رہا تو اشارے سے نماز پڑھو، نماز اس وقت معاف نہیں ہو رہی ہے۔ قربانی کا ایام میں نماز کیسے معاف ہو جائے؟ ذرا سوچ کر دیکھیں، سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے کہ ہر حالت میں قربانی بھی کی جائے اور نماز بھی ہماری نہ چھوٹے۔ اب دیکھیے حج کے ایام شروع ہو گئے، لوگ مینا کے ٹینٹوں میں جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد رات میں عرفات کے میدان میں سوئیں گے، بچھونا زمین ہوگی، آسمان اڑنا ہوگا، مالدار سے مالدار آدمی بھی وہیں پر سوئے گا، غریب سے غریب آدمی بھی وہیں پر سوئے گا، اور قیامت کے دن اسی میدان میں مجھے اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ وہی عرفات کا میدان ہے، یعنی قیامت کے دن وہی میدان کے اندر اللہ ہمیں کھڑا کریں گے اور حساب و کتاب ہمارے سے لیں گے۔ وہ ایام چل رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ابھی بھی ہمارے علاقے کے اندر کھانے ختم نہیں ہوئے، حج چل رہا ہے، لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی حج نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی تیرا دیدار نصیب فرما، تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت نصیب فرما، روز مبارک کی زیارت نصیب فرما، دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے محلے کے اندر حج کے ایام چلتے ہوئے بھی لیکن فرصت نہیں ہے گالیوں سے، فرصت نہیں ہے گانے بجانے سے۔ کیا کہوں میں، کتنا کہوں میں، کہاں پر جاؤں میں، اللہ کو میں کیا جواب دوں؟ کتنے مبارک ایام ہیں، اللہ کہتا ہے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہم ایسے لاپرواہ بندے ہیں، جب دعا کا وقت آتا ہے دعا رب کریم سے نہیں مانگتے، جب وقت چلا جاتا ہے تو خود بخود گانے دیتے ہیں، اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا؟ جب اللہ بلاتا ہے تو آپ سنتے نہیں تو کیا؟ ذرا سوچئے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ قربانی معمولی چیز نہیں ہے، اصولوں کے ساتھ اس قربانی کو کیا جائے۔ میں نے کہا جو 30 سے 35 ہزار کا حقدار ہے، مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ذرا خیال کریں، یہ نہیں ہے کہ بکرا کوئی لے رہا ہے 25,000 کا لے رہا ہے، 40,000 کا لے رہا ہے، 50,000 کا لے رہا ہے، لاکھ روپے کا لے رہا ہے۔ ہمارا ایسا نہیں، ہماری جتنی طاقت ہے ہم ہونے کا جانور اللہ کے ہمیں دو۔ میں نے کیا کہا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ جانور لہیم شہید ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، گوشت کہاں پر جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے۔ قربانی جب انسان کرتا ہے تو اللہ ہمیں تحفہ دے رہے ہیں، گوشت کھاؤ اس کا۔ اللہ یہ نہیں کہیں کہ فریجوں میں اٹھا کر رکھو، تازہ گوشت کھانے کے لیے اللہ کے رسول، ایک بات میں بیچ میں سنا دو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، کبھی نہیں کھاتا تازہ یا فراغ، کھاتے تھے تازہ کھاتے تھے یا بھوکے رہ جاتے تھے، اسی لیے صحتیں تھی۔ آج کل ہر کوئی چیز کیا کرتے ہیں؟ فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ آج ہماری حالت نہیں ہے، اب قربانی کا ایام شروع ہوں گے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا جب ہندو لوگ، جب ہمارے مسلمان قوم کے
جو لوگ ہمارے درمیان والے لوگ ہیں جو گھروں کے پاس آ کر گوشت کو مانگتے ہیں، گوشت دینا چاہیے، لیکن اس قسم سے دھکارتے ہیں مالدار لوگ، اللہ معاف فرمائے، یہ دولت دینے والا بھی اللہ ہے، دولت چھیننے والا بھی اللہ ہے، کسی کو دھکار کر مت بھیجو۔ لوگ کہتے ہیں جو ماں ابھی کاٹ رہی، جو ماں یہاں سے اس خطر سے دھکار کر بھیجتے ہیں، اللہ ہماری قربانیوں کو کیسے قبول کرے گا بتاؤ؟ کوئی گوشت مانگنے کے لیے آ رہا ہے، ہم دھکار کر بھیج رہے ہیں، کیا پتہ ہم قربانی کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں کے لیے ران رکھو، بڑے بڑے لوگوں کے لیے لائن کا گوشت رکھو، غریب آئے تو کیا چھچڑا دے ڈالو، جی لے چلی آتی، ان کو چربی پسند، جی لے کو چلے، خود فیصلہ کر لیتی، کلی جی دے ڈالو لے چلی آتی۔ گھر کے لیے کیا قصائی کو پہلے ہی اطلاع دے دیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، مین آئٹم اٹھا کر رکھ دو، ہمارے خاندان والے آتے ہیں شام میں دعوت ہے۔ قربانی سے کہتے ہیں یہ قربانی کی توہین ہے، توہین ہے۔ اللہ موقع دے رہا ہے کہ کیا کہ 3 حصے بنانے کا حکم ہوا، گھر کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا پورا بکرا آپ ذبح کر کے اپنے گھروں میں رکھ لو، اللہ نے کہا رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، ان کا حق ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اپنے گھر کے لیے رکھو، یہ اصل حقداری ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ دے رہا ہے تو غریبوں کی مدد کرو، قربانی کا مذاق مت اڑاؤ میرے عزیزوں پیارو، اللہ ہمیں دینے والا بنا رہا ہے، اگر ہم لینے والے ہوتے تو ہمارے اوپر کیا گزرتی، اگر ہم لوگوں کی جگہ ہم گھر گھر جا کر اس گوشت کو مانگتے تو ہمارے اوپر کیا گزرتی۔ یاد رکھیے کسی کو دھکار کر مت بھیجیے، ورنہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو ایک مسئلہ میں بیچ میں بول دوں، کل اثر میں بھی میں نے کہا تھا مسئلہ ہو تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ بہت سارے لوگ بکرے لے رہے ہیں قربانی کے لیے، مسنہ کہتے ہیں دودھ کے دانت جو ہوتے ہیں اسے مسنہ کہتے ہیں۔ بکرا 2 سال کا ہو جاتا ہے، 3 سال کا ہو جاتا ہے، لہیم شہیم اچھا موٹا تازہ ہو جاتا ہے، لیکن دودھ کے دانت نہیں چھوڑتے، بڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کتنے دانت کا، 2 دانت کا، 3 دانت کا لے کر آ جاتے ہیں۔ جو دانت جھڑتے ہیں اور نئے دانت آتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ بیچ میں تھوڑی سی سوراخ ہوتی ہے، بیچ میں تھوڑی سی سوراخ ہوتی ہے، وہی قربانی کے لائق ہے۔ اور جس کے بیچ میں سوراخ ہی نہیں ہوتی، آپ نوٹ کر کے دیکھیے، بڑے جانور کے اندر بھی نوٹ کر کے دیکھیے، بکرے کے اندر بھی، دھمبے کے اندر بھی، چھیلے کے اندر بھی، جو دودھ کے دانت چھڑ کر دوسرے دانت آتے ہیں، بیچ میں سوراخ ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیے، ابھی جائیے کہیں بکرا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دودھ کے اگر دانت ہیں تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا تو بڑا ہے، 2 سال کا ہے، لیکن قربانی نہیں ہوگی آپ کی۔ اور رہی بات قربانی کب سے کب تک کرنا ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے جانور بھی لے کر رکھتے ہیں، اجازت تو حکومت نہیں دے رہی ہے لیکن کہیں رکھ کر قربانی کرتے ہیں، یعنی عید کے دن سے لے کر 3 دن کا وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے قربانی کر لینا چاہیے۔ 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے ایام میں بول رہا ہوں، مغرب کے بعد کرے تو قربانی تو ہوگی آپ کی، لیکن مکروہ ہوگی، شام کے وقت قربانی نہیں کرنی چاہیے، شام کے وقت، یا ایسا کر سکتے ہیں عصر کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے صبح کر دیا اس کے بعد چھیلیے، وہ الگ مسئلہ، اس کا احتیاط کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھیں کہ قربانی کا جو غلاظت ہوتی ہے، بوٹی ہوتی ہے، اگر کوئی بڑا جانور کاٹ رہے ہیں، اس غلاظت کو کہیں نالے میں اندر ہی بہانے کی کوشش کریں۔ آپ لے کر آ گئے ہیں، احتیاط کس میں کریں گے، کسی غیر بھائی کو ہمارے سے تکلیف نہ۔ ہمارا مذہب کیا ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، ہمارے سے کسی اور مذہب کو تکلیف نہ ہو، اسی لیے غلاظت مت کریں، کچروں کی جگہ پر
سٹ دیے, دوسری چربی لا کر سٹ دیے. غلاظت مت کریں اللہ کے لیے, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے مسلمان امن کا نام ہے, مسلمان سلامتی کا نام ہے, مسلمان پاکی اعلیٰ ایمان کا نام ہے. اس کا خیال رکھیں. اور قربانی کے ایام میں جتنا ہو سکے اب 9 ذی الحجہ سے لے کر, یعنی اتوار سے, 9 ذی الحجہ اتوار کو ہے, 10 تاریخ کو تو ہماری عید ہوگی پیر کے دن, 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ تکبیر پڑھنا. کیا کرنا ہے؟ تکبیر. اس کا اہتمام کریں, گھر والوں کو بھی سنائیں, کریں گے انشاءاللہ. اور ایک مسئلے کی بات ہے, ذرا غور کیجیے میری بات کو. یہ جو آج کل قربانی کے پوسٹر لگ رہے ہیں, پچھلے جمعہ ہی کہنا تھا 1,500 روپے حصہ, 1,000 1,200 200 روپے حصہ, یہ کس چیز کی قربانی ہے؟ مجھے آپ ہی ذرا غور کر کے بتائیے. ہمارے اندر اتنی لاپرواہی کیوں ہے؟ چلو 3,000 روپے حصہ جو نیپال کے اندر, بہار کے اندر, منی پور کے اندر, اگر کوئی آپ کو سامنے والے پر یقین ہے آپ دے سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے. یہاں پر بھی مدارس کے لیے کرتے ہیں, سال بھر بچے گوشت نہیں کرتے تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ 1,500 روپے کا مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ بھائی 8,000 روپے میں جانور آ جاتا ہے, بکرا نہیں آ رہا, وہی کیسے آئے گی؟ ذرا دماغ کو چلا کر دیکھیں. لوگ کہتے ہیں بہار میں آ جاتا ہے, منی پور میں آ جاتا ہے. بہار کیا ہے؟ مہنگا چل رہا ہے ہر چیز ادھر. 25,000 سے کم تو جانور نہیں آتا. کوسا ویڈیو گاؤں دیہاتوں کے اندر میں بات کر رہا ہوں. یہاں 25,000 تو دور کے بعد 30,000 کو بکرا نہیں آ رہا ہے. ذرا سوچ کر دیکھیے. اور قربانی کا حق تو زیادہ حق یہ ہے جانور لانے کے بعد اس کی خدمت کریں اور خود اسے ذبح کریں. امام صاحب, مؤذن صاحب کا انتظار نہ کریں. آپ کا جانور ہے تو آپ بھی ذبح کریں گے, سب سے حقدار آپ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور عید کا ٹائم تو ابھی طے نہیں ہوا ہے, انشاءاللہ اعلان کے ذریعے سے آپ حضرات تک پہنچا دیا جائے گا. یہ ایک دن مستقل نمازوں میں اعلان کیا جائے گا. تقریباً 7:30 بجے یا 7 بجے ہی نماز رہے گی ہماری. ہر بار بقرعید میں بہت جلدی ہی نماز رہتی ہے. انشاءاللہ ذمہ داروں سے مشورہ کر کے وہ کیا بولتے ہیں انشاءاللہ میں آپ حضرات تک اس کا پیغام پہنچا دوں گا. اور آخری بات یہ ہے محلے والوں کے لیے, اسی لیے مسئلے مسائل اٹھا کر بیٹھا ہوں تاکہ ہمیں کنفیوژن نہ ہو. اور آخری 2 باتیں میری غور سے سنیے گا. قربانی جب ہم کرتے ہیں, قربانی لوگ پوچھتے ہیں اس کے اندر عقیقہ بھی کر سکتے ہیں کیا؟ عقیقہ جو ایک بیل لے لی ہے, بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, چند لوگ نئے لوگ آ گئے, 10 حصے بول رہے ہیں. پتہ نہیں وہ 10 حصے کیسا آ گئے. اگر ہم چاہیں تو 15 حصے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اسلام کے اور شریعت کے مطابق 7 ہی حصے آتے ہیں. اپنے جب تک کسی بھی آدمی کی ہم قربانی دیتے ہیں, ہمارے نام کا بکرا, ہمارے نام کا جانور, جب تک میرا ہو یا آپ کا, جب تک عقیقہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری قربانی بھی نہیں ہوتی. سمجھداری پر عقیقہ ہمارا ہونا ضروری ہے. عقیقہ ہونے کے بعد ہی ہماری کیا ہوگی؟ قربانی ہوگی. ہمیں کیا کرتے ہیں, عقیقہ نہیں ہوا تھا بہت سارے لوگوں کا, لیکن میرے نام سے حصہ, میرے نام سے حصہ نہیں جاتا آپ کا, صرف گوشت جائے گا, ثواب ملے گا, لیکن قربانی نہیں ہوگی. عقیقہ آپ کا ہونا ضروری ہے. عقیقے کے بعد ہی آپ کی قربانی ہونا شروع ہو جائے گی. اس کا خیال رکھیں, عقیقہ پہلے ادا کریں. اور دوسری بات, قربانی کے دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں, گوشت جب آتا ہے تو اپنے پڑوس کا بھی خیال کر لیں. قربانی میں تو گوشت زیادہ ہوتا ہے ہر کسی کے گھر میں. یہ نہ کریں, میری بات شاید کسی کو تکلیف پہنچائے. لوگ کہتے ہیں قربانی کے گوشت سے محرم کا روزہ کھولے تو بہت ثواب ہے.
اتنی بڑی قربانی امام حسن امام حسین کی آپ لے کر یہاں پر بیٹھ گئے قربانی کے گوشت سے، آپ وہاں پر کیا ہے؟ آپ کسی غریب کا حق مار رہے ہیں؟ کیا امام حسین نے امام حسن نے کسی غریب کا حق مارا؟ یاد ہے وہ واقعہ جب اپنے بچے کو لے کر امام اصغر امام اکبر کو لے کر گئے تھے پانی پلانے کے لیے، ایک ظالم نے آپ کے بچے پر تیر چلائی اور سینے پر لگی ہوئی ان کے فوارے اڑ گئے، پانی تک نصیب نہیں ہوا، اور جو پانی لینے کے لیے گئے تھے تھوڑا پانی بچا ہوا تھا، مر رہے تھے، ایک حاملہ عورت کو پانی کا گھونٹ لا کر پلائی۔ امام حسن امام حسین یہ تھے۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں غریبوں کا حق مار کر کہ قربانی کا گوشت رکھ کر کباب بنا کر ہم محرم کے روزے کھولیں گے۔ کس اللہ نے کہا تھا؟ کیا امام حسین نے کہا تھا؟ کیا حضرت امام علی نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایسا عمل کیا تھا؟ کسی نے نہیں کیا عمل۔ وہ واقعہ یاد ہوگا آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بھوکے پیاسے، شارٹ کٹ میں آپ حضرات کو کہنا چاہوں گا، 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر دستک دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے مبارک کو اٹھایا اور دکھایا کہ دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، میں کیا کروں، کیا دوں؟ میں خود 4 دن سے بھوکا۔ سمجھ رہے میری بات؟ جب راستے میں نکلے، چلو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی کہ کہیں نہ کہیں اللہ ہمارا انتظام کرے گا۔ راستے میں جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا، فوراً دوڑ لگاتے ہیں اور جا کر بکری دیکھتے ہیں، چھوٹی بکری کا بچہ اٹھائے اور اسے ذبح کیا، اسے پکایا اور کچھ کچے پکے کھجوروں کو لا کر رکھے، اور لا کر رکھنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پیش کیا۔ جب آپ روٹی توڑ کر گوشت کے ساتھ لقمہ کھا رہے تھے تو اپنے نوازوں کی اور اپنی بیٹی کی اور اپنے داماد کی یاد آ گئی اور کہنے لگے امام حسین امام حسن کی جو ماں ہے وہ بھی 3 سے 4 دن سے بھوکی ہے، بچے بھی دودھ نہیں پیے ہیں۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اہل و عیال کا بھی خیال، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال۔ عید کا واقعہ یاد ہوگا، ایک بچہ کہہ رہا تھا میرا ماں باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے میں تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں۔ یہ تھے، یہ غلط رسومات لا کر یہ کھولنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کس اللہ نے کہا تھا؟ شریعت کو مت بدلو، توہین مت کرو شریعت کی اپنی طرف سے چیزیں بنا کر۔ اللہ کے لیے قربانی کے ایام میں جتنا ہو سکے گوشت رکھو، ایسا نہ کرو کہ سڑا کر گلا کر روڈوں میں پھینکنے کی نوبت آئے۔ اگر اچھا پکے اپنے پڑوسی کا بھی خیال کر لو، اس لیے کہ قربانی کا ایام ان کے اندر ہے، غریب بھی اچھا کھا لیتا ہے، کوئی روڈ پہ چلنے والا بھی اچھا کھا لیتا ہے، کوئی مانگنے والا آئے گھر کے پاس، بے ہاتھ چھوڑ کر جو قربانی کر رہے ہیں دھتکار کر مت بھیجو میرے گھر، دھتکار کر ہرگز مت بھیجو۔ اللہ ہمیں دینے والا بنایا ہے، اگر ہم لینے والے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمارے دلوں پر کیا گزرتی؟ ہم بددعا نہیں دیتے، ہم گالیاں نہیں دیتے۔ اسی لیے ہر ایک کا خیال ہو۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا، اپنے جو چمڑوں کی قربانی کے بعد جو چمڑا ہوتا ہے بے احتیاطی سے یہاں وہاں نہ پھینکیں۔ علاقے کے اندر بہت سارے مدارس ہیں جو مودی مسجد کے قریب ہیں، وہ مودی مسجد کو پہنچائیں، جو طہا مسجد کے قریب ہیں وہ طہا مسجد کو پہنچائیں، قریب کے جو جہاں لوگ ہیں وہ اپنے مسجدوں کو پہنچائیں، مدارس جہاں پر ہیں، تاکہ مہمان رسول کی خدمت ہو جائے۔ ایک چمڑا 100 روپے میں جاتا ہے، 100 روپے میں کیا ہوگا؟ اسی لیے آپ سے درخواست ہے، وہ بچے محنت کرتے ہیں، ہمارا زمانہ الگ تھا، ہم روڈوں پر جایا کرتے تھے چمڑوں کے لیے، بڑے مالدار لوگ فریزر ٹاؤن کے اندر یہاں وہاں کے لوگ ہمیں دھتکار کر بھیج دیتے تھے،
اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے شام تک نکلتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے دوپہروں میں، جوس پی کر وقت گزار لیتے ہیں، سائیکلوں میں پھرتے ہیں، صرف کیا ہے؟ اپنے مدرسے کو چپڑے کرنے کے لیے۔ جب جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں اور فرشتے ان کے پیروں پہ پر بچھاتے ہیں، اس مہمان رسول جب ہمارے گھر پر آ کر دیکھتا ہے تو ایسی کھلونی نگاہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، آگے کیا جی، آگے کیا جی، کھڑو کھڑو تیری کھڑو، کیا جی بات کرنے کا طریقہ ہے، کیا جی بات کرنے کی، جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، جانور کٹا ہوا پڑا ہے، وہ چمڑا مانگنے کے لیے آپ کے پاس پیسے مانگنے کے لیے نہیں آیا، وہ مدرسے کا بچہ، چھوٹے بچے، 2-3 بچے آ کر کھڑے ہیں، اس سے ایسا بات کر رہے ہیں کیا کہ آپ کی دولت کھانے جیسا بات ہے۔ کبھی بھی گراؤ مت عالموں کو، کبھی بھی حفاظوں کو گراؤ مت، اللہ تعالیٰ ان کی تنخواہیں کم ہوگی۔ قربانی کا مسئلہ ہے، ایک بات کہہ دوں گا، بات بول کر میں اپنی بات تو ختم کر دوں۔ بکرے پر بہت سارے بکرے حج بیار کے اندر آئے ہیں، ایک بکرا کھڑا ہوا ہے، ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، 2 لاکھ روپے لوگ کے۔ میں پوچھا کیوں 2 لاکھ روپے ہے، کہ کہنے لگے اس پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ لکھا ہوا ہے۔ جس امام کے سینے میں قرآن ہے اس کی تنخواہ کیوں 12,000 روپے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے محلے والے مجھے؟ جب حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آتے، کوئی بھی مسجد کے اندر، اتنی اہمیت ہے، جب 2 لاکھ روپے دے کر ہم بکرا لے سکتے ہیں، 15 لاکھ روپے دے کر ایک بڑی بہن لے سکتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوا ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن ہو، جس کے سینے کے اندر بخاری ہو، جس کے سینے کے اندر ترمذی ہو، جس کے سینے کے اندر ابو داؤد ہو، جس کے سینے کے اندر ابن ماجہ ہو، جس کے سینے کے اندر سورہ یاسین ہو، جس کے سینے کے اندر سورہ رحمان ہو، اور قرآن کا دل جس کے اندر ہو، اس کی قدر آج کیا کر رہے ہیں؟ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قربانی تک ہی اس بکرے کی ویلیو ہوتی ہے، قربانی ہونے کے بعد، حلال کرنے کے بعد اس کی بھی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو بھی محلے کے اندر علماء ہیں ان کی قدر کرو۔ میں اپنی طرف نہیں کرتا، مجھے وہ عزتیں بھی پسند نہیں ہیں، عزت کا مالک اللہ ہے، کوئی لوگ مجھے عزت نہیں دے سکتے، کوئی لوگ مجھے ذلیل نہیں کر سکتے۔ میری درخواست ہے محلے کے اندر جو حافظ بن رہے ہیں، جو بچے ہیں، ان کو خیر خیریت پوچھ لیا کرو۔ اب مدرسے سے آئے ہوئے بچے، جب کوئی مدرسے کا بچہ آپ کو دکھے تو مصافحہ کرو اس بچے سے، خیر خیریت پوچھو، بیٹا آپ کے کتنے پارے ہو گئے، آپ کتنا پڑھ رہے، بچے کو شوق دلاؤ، بچے سے کہو کہ ماشاءاللہ کتنے پارے کر لیے، جلدی حافظ بن کر آؤ، آپ ہماری مسجد میں تراویح سناؤ۔ اگر محلے والے بچوں کی ہمت افزائی کریں گے، وہ اور زیادہ محنت کر کے حافظ بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بار پھر کہہ رہا ہوں، غلاظت نہ کریں، یہاں مارکوں میں خون کو نہ بہائیں، کئی کوٹرس کے اندر ہی ایک سیف جگہ دیکھ کر آپ قربانی کریں، اور قربانی کا گوشت صحیح حقداروں کو پہنچائیں، اور جس کے نام سے، نام نہ لے تو کچھ بھی نہیں، جس کے نام سے قربانی ہو رہی وہ صرف سامنے کھڑے ہو جائیں، صرف ذبح ہونے تک، ذبح ہونے کے بعد وہ اندر چلے جائے، کچھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ذبح ہونے کے بعد کانٹے تک، ٹکڑے مارے تک سامنے کھڑے ہوئے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب شریعت کے خلاف باتیں ہیں۔ اسی لیے قربانی جس کے نام سے ہو رہی ہے، جو ذبح کرے وہ نیت کر لے، سب کی نیت کر لے جس کے نام سے، بس قربانی ہو جائے گی۔ اور ایک بات ہے، کسی نے مسئلے کے اندر کہا کہ گھر کے میں اگر ایک قربانی ہو گئی تو سب کا حق ادا ہو جائے گا، بالکل غلط بات ہے۔ ایک قربانی تو ایک ہی انسان کی طرف سے، یعنی بڑا جانور ہے، 7 حصے ہیں تو 7 لوگوں کی طرف سے ہی قربانی ہوگی۔ ایک بکرا ہے، اب بڑا بکرا لے کر بھی آ گئے، ایک جنے کی طرف سے ہی قربانی ہوگی، 2-3 اس کے اندر حصے نہیں آئیں گے۔ یہ بات ذہنوں میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسئلے مسائل پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے ایام میں جتنا جلد ہو سکے عید کی نماز پڑھ کر قربانی کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مسائل قربانی کے تعلق
تعلق سے مجھے پوچھنا چاہتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد آفس سے میرے پاس ملاقات کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے مدرسے کا یعنی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب مرکز العلوم کے وہاں کا ایک طالب علم، ہمارا محلے کا ہی حافظ قرآن جو امسال یہاں پر ترائی پڑھا ہے، ہمارے حافظ صاحب وہ امسال یہاں ہمارے علاقے میں چمڑے کرے، ہمارے علاقے میں ان کے استاد نے ذمہ داری دی ہے، تو وہ بچہ یہاں پر چمڑے کرے گا۔ میں محلے والوں سے درخواست کروں گا مکہ مسجد کے اندر ہی بچہ بیٹھا رہے گا، جتنا ہو سکے اپنے رشتہ داروں سے کہہ کر ہمارا ایک کال کرنا بس کافی ہے، بس وہ چمڑے وہ بچے تک پہنچ جائیں گے، وہ مدرسے کو لے کر چلے جائیں گے۔ اس لیے سب کا خیال رکھیں اور کسی بھی غیر مسلم کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کا زیادہ خیال رکھیں۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔